پروفیسر محمد آصف طاہر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد قاری یوسف انجم صاحب، اس کے بعد شاہ صاحب اور حضور قبلہ عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو بولو نعرہ رسالت۔ جڑے تانوں بلاندے رہ راتے انہاں دی واری آئی ٹھنڈے ہو گئے، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ رحمت پور شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، علماء کرام، مشائخ عظام اور معزز محترم مکرم پیر بھائیوں اور میرے حضور قبلہ عالم، آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس سے بڑھ کر شیخ کی محبت کیا ہے کہ وہ عید کے دن آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیتا ہے اور ہمیں ان کا دیدار عطا کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، کسی کا ہو جانا کمال نہیں، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی محبت کتنی ہے، اور کہتے ہیں اللہ والے دیتے کیا ہے، جب سے بیٹھے ہیں اللہ اللہ ہی کروا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر جب سے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سنا رہے ہیں، اور یہی اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندے کی نظر ایک عام پتھر پر پڑ جائے تو وہ پتھر قیمتی موتی بن جاتا ہے، وہ پتھر سنگے مرمر بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کے بندے کی نظر ایک عام انسان پر پڑ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس کی طرف چلنے والے تیر کو بھی کمان میں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لن تخلق الارض من 40 مثل خلیل الرحمن وفیہم تسقون وفیہم تنصرون، کہ 40 لوگوں سے زمین کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ وہ 40 لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ جیسے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمہیں ان کے ذریعے سے رزق عطا کرے گا، ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور ان کے ذریعے سے تم سیراب کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی حاجتیں دور کرنے والا بنا دیتا ہے، اسے لوگوں کی حاجتیں دور کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی
غم ہے. آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کبھی کسی مشکل میں ہو, کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ, مصیبت آ جائے, دکھ آ جائے, تو پھر کیا کہو؟ یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو. محبت ہے تو پھر تمہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سمجھ آئے گا. مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں. میرے پیر بھائیوں, ان کی نظر کا کمال کہ ایک پتھر پڑ پڑے سنگے مرمر بن جائے, اور اگر ایک نان بائی پر پڑے تو وہ خواجہ باقی باللہ بن جائے. ان کی نظر کا کمال کہ کتے پر پڑے تو وہ جنتی ہو جائے, اگر ان کی نظر کسی کتے پر پڑے تو وہ دوسرے کتے اس کا احترام کرنے لگ جائیں. ان کی نظر کا کمال کتنا اعلیٰ ہے, کتنا اعلیٰ ہے. محمد سردار پر پڑتی ہے تو یہ بن جاتا ہے. اور ان کی نظر کا کمال کیا ہے؟ کٹی والے کھوہ پہ پڑتی ہے تو رحمت پور شریف بن جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ نظر کا کمال ہے اور ضرورت ہے اس نظر کو حاصل کرنے کی. اور ہم تعلق, ہمارے شیخ کیا فرماتے, تعلق کسی بھی کامل شیخ کے ساتھ, کسی بھی صاحب طریقت کے ساتھ جو طریقت کا بھی اور شریعت کا بھی پابند ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے, کیونکہ یہی نسبت جو ہے ہمارے کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخر میں آپ کو ایک آپ سے دست بستہ عرض ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شیخ کریم کی نظر آپ کو حاصل ہو, تو جب دعا مانگے نا, جب دعا مانگے نماز کے بعد کبھی ختم شریف کچھ بھی, تو اپنے شیخ کے درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کریں. اپنے شیخ کے مشائخ کے لیے خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو آپ کے شیخ کی توجہ بھی حاصل ہوگی, ان کے فیوز بھی حاصل ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی جنت بنے گی, آخرت تو جنت ہے ہی ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وما توفیقی اللہ.